سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام کے کچھ اشعار سماعت فرما رہے ہیں۔ سجتا بقدم ہے تن سلطان زمرفول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمرفول، لب پھول دہر پھول لزقن پھول لبدن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں برفول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں برفول، اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے برفول، اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے برفول، لب پھول دہر پھول لذقن پھول بدن پھول، اور تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جا اے ابھی کو محفول، تم چاہو تو ہو جا اے ابھی کو محفول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور دندان و لب و زلف رخ شہ کے فدائی، دندان و لب و زلف رخ شہ کے فدائی ہیں، در عدن لا لیم مشک
کے خطرفور ہیں در عدل لا لیمر مشک کے خطرفور اور دل اپنا بھی شیدا ای ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدا ای ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مگے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول دہن پھول اور کیا بات رضا اسے چمنستان کرم کی کیا بات رضا اسے چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرتاب بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالمی سطح پر تسلیم شدہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں بسنے والے انسانوں کی تعداد 8 ارب سے بھی زیادہ ہے، مگر انسانیت سے آراستہ افراد کی تعداد بہت ہی کم ہے. یوں کہہ لیجئے کہ اولاد آدم 8 ارب سے زیادہ ہیں اور آدمیت بہت ہی کم لوگوں میں ہے. خالق کائنات نے جن اعلیٰ صفات سے انسان کو نوازا ہے انہیں انسانیت کہا گیا ہے، انہیں انسانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہی وہ پاکیزہ خصوصیات ہیں کہ انسان کو دیگر جانداروں سے ممتاز کرتے ہیں اور انہیں اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرتے ہیں. یہاں تک بات ہے کہ اگر انسان کے اندر انسانیت آ جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات سے حضرت انسان کو نوازا ہے ان خصوصیات پر وہ مکمل طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ
ان خصوصیات کو اپنے اندر سمیٹ کر، خصوصیات سے اپنے آپ کو سجا کر، مزین کر کے اگر زندگی گزارے تو فرمایا گیا کہ عام فرشتوں سے بھی انسان کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان انسانیت سے گر جائے تو اس کا درجہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمانوں کے تعلق سے ہے، بات انسان اور انسانیت کی چل رہی ہے نا، بات انسان اور انسانیت کی چل رہی ہے۔ جب کامن بات ہے، عام بات ہے، تو قرآن مجید کی جو آیے مبارکہ پیش کی جا رہی ہے وہ عام کے لیے ہے، خاص کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیں آپ کہ یہ زمین ہے، نباتات ہے، اس کے اوپر پیڑ پودے لگے ہیں، جمادات ہے، اس پر چلنے والے حیوانات ہیں، حیوانات میں پھر حضرت انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسانوں میں پھر عالم جس کا درجہ اللہ نے بلند فرمایا، ان سے بڑا مقام اولیاء کا، ان سے بڑا مقام صحابہ کا ہے نا، ان سے بڑا مقام صحابہ اکرام سے بڑا مقام انبیاء کا، انبیاء سے اونچا مقام رسولوں کا، اور رسولوں سے اونچا مقام میرے مصطفیٰ کا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہاں جو بات چل رہی وہ کامن بات ہے، ہر ایک کے لیے ہے کہ انسان اگر انسانیت پر برقرار رہے، انسانیت پر برقرار رہنے کے بہت سارے زاویے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان کا پختہ ہونا۔ ایمان اگر ہے تو وہ انسان ہے، کیونکہ قرآن نے جہاں جہاں بھی حضرت انسان کا ذکر کیا، آپ پڑھے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہے نا۔ تو انسان اگر انسانیت اس کے اندر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان والا ہو جائے، اور ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ جو خوبیاں انسانیت کی ہیں حضرت انسان کے اندر وہ چیزیں آ جائے تو پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا مقام عام فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن وہی انسان انسانیت سے گر جائے، ایمان سے عاری خالی ہو جائے، گناہ اور کفر و شرک کے دلدل میں پھنس جائے تو پھر وہی انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ فرماتا اولئک کالانعام، وہ سب تو جانوروں کی طرح ہے۔ کس کے تعلق سے ہے؟ جنہیں ہم اور آپ انسان کہتے ہیں، حضرت انسان کے تعلق سے۔ مگر کون سے انسان؟ میں نے ذکر کر دیا، اس کی بہت لمبی ایک ڈیفینیشن ہے کہ ایمان والا ہونا، ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان پر استقامت ہونا، یہ ساری چیزیں رہے گی تو انسان کے اندر انسانیت آتی ہے۔ اور جو ان چیزوں سے عاری ہو، خالی ہو، اس کے لیے قرآن کے اولئک کالانعام، کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے زیادہ گمراہ ہیں۔ قرآن نے کہا کہ انسان سے بھی زیادہ، جانور سے بھی زیادہ بدتر گمراہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جو انسانیت سے گر جاتا ہے، جو انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن بہت ساری میں نے بتا دیا پہلے، انشاءاللہ رحمان پھر کبھی زندگی ملے گی تو اور اس کے تعلق سے جو ہے، پر جو باتیں ظاہراً تھی میں نے بتا دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ صلاحیت ہے جو اچھے برے، خیر و شر، حق و باطل کے درمیان
امتیاز کرتی ہے. اور انہی خاصیتوں میں سے ایک خاص چیز جسے ہم اور آپ ضمیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جسے ہم اور آپ ضمیر کہتے ہیں. آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی ضمیر کے تعلق سے ہوگی انشاءاللہ. ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے ضمیر کی آواز اور انسانیت کا اعزاز. ضمیر کی آواز اور انسانیت کا اعزاز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات حضرت انسان کے اندر رکھا ہے، جن کے ذریعے سے انسان اشرف المخلوقات بنایا، انہی خاص چیزوں میں سے ایک چیز کا نام ہے ضمیر. کیا نام ہے؟ ضمیر. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا ضمیر مر گیا ہے نا. کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اس کا ضمیر. حالانکہ وہ انسان چل رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، شادی بیاہ کر رہا، سب کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان، اس کا ضمیر مر چکا ہے. اور ضمیر ہی کو قرآن کی اصطلاح میں نفس لوامہ کہا جاتا ہے. ضمیر ہی کو قرآن کی اصطلاح میں نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اور جس کی قسم اللہ نے یاد فرمایا ہے. جس کی قسم اللہ فرماتا ہے، جس کو میں نے قرآن مجید کی آیت کو پہلے پڑھا دعا ہے تو اللہ فرماتا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تبارک و تعالی نفس لوامہ کی یعنی ضمیر کی قسم یاد فرما رہا ہے. آخر یہ ضمیر ہے کیا؟ آخر ضمیر مردہ کیسے ہوتا ہے؟ آخر ضمیر زندہ کیسے رہتا ہے؟ آئیے ہمارا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کو سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ لوگ سوچیں گے حضرت ایسے وقتوں میں ایسے موضوع کا جو ہے وہ چوز کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں انسان اور انسانی ضمیر کی جو ناگفتہ بحالت ہے اس سے بہت سے لوگ آشنا ہیں، اور عالمی سطح پر آج لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ انسان کا ضمیر کتنا مردہ ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ عالمی یوم ضمیر منایا جاتا ہے. کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈے آف دا کانشنس، ہے نا، عالمی یوم ضمیر. 5 اپریل کو عالمی یوم ضمیر منایا جاتا ہے کہ آج ضمیر کو جگانے کا دن ہے. مطلب انسان کا ضمیر جاگا رہے، ہے نا. تو یہ جو ضمیر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تبھی تو اس کے لیے ایک دن خاص کر دیا گیا ہے نا، تبھی تو اس کو منایا جا رہا ہے. اور جو چیز جس قدر اہم ہو اس کی فکر بھی اسی طرح زیادہ ہوا کرتی ہے. جب ضمیر انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے تو اسے بیدار رکھنے کی بھی ضرورت ہے. اسے بیدار رکھنے کی بھی. ضمیر کی زندگی اور موت کا جو تصور ہے وہ انسانی زندگی اور انسانی موت سے مختلف ہے. بہت سارے چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے، جسم کی حرکت وہ جاری رہتی ہے، مگر اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر مر گیا ہے. ضمیر کی زندگی اور ضمیر کے موت سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اگر انسان کو اپنے اندر سے برائی پر ملامت و سرزنش ہو، یعنی دل کہے کہ تو جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہے. اور غلط کرنے کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود اگر اسے اپنے گناہ پر شرمندگی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے. اب حالات حاضرہ میں، عہد حاضر میں ہم اور آپ اپنی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے. ہماری تقریریں بھی بہت ہوتی ہے، گاؤں کے بڑے لوگوں کی بیٹھک بھی بہت ہوتی ہے، گھر کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی بیٹھک بھی بہت ہوتی ہے. گھر والے اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں،
بڑے لوگ گاؤں والے کو سمجھاتے ہیں، محلے کے بڑے لوگ اپنے محلے کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، امام صاحب اپنے مقتدی کو سمجھاتے ہیں، استاد صاحب اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں، اسکول میں ٹیچر اپنے طالب علم کو سمجھاتے ہیں۔ الغرض کے ہر ایک اپنے آپ میں ایک جو مقام رکھتا ہے، اس مقام کے مطابق دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارا معاشرہ دن بدن تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ تقریریں ہماری ہوتی ہے، بہت سے لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، بہت سے لوگ باتوں میں مصروف رہتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، محلے میں کوئی پروگرام ہو، لوگ اپنے کام کاج میں رہتے ہیں، نماز ہوتی ہے، لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ضمیر کا بیمار ہو جانا یا ضمیر کا مردہ ہو جانا۔ ضمیر کا بیمار ہو جانا یا ضمیر کا، ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ حضور فرماتے کہ جب وہ پھر گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے توبہ کر لیتا، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیتا ہے، تو اس کے دل سے وہ کالا دھبا مٹ جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، اس کے دل سے وہ کالا دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، اپنے گناہ پر شرمندگی اسے محسوس نہ ہو، غلط کر کے بھی اگر اسے شرمندگی محسوس نہ ہو، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کا وہ دھبا بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اتنا بڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اب وہ حرام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں حلال کر رہا ہوں، وہ گناہ بھی کر رہا ہے تو اسے لگ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اب اسی ایک حدیث پاک کو نگاہ کے سامنے رکھیں اور حالات کا جائزہ لیں۔ میں حالات کی بات بھی نہیں کہوں گا، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے اندر کو جھانکیں کہ میرا جو ضمیر ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے، اللہ جس کے بارے کہہ رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تیرے اندر کی ضمیر کی قسم، تو اللہ جس ضمیر کی قسم یاد فرما رہا ہے، میرا وہ ضمیر میرے گناہ کے تعلق سے، میری خرابیوں کے تعلق سے، میرے اندر کے حالات کے تعلق سے میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے۔ نماز آذان ہو رہی ہے، اس کے باوجود مسجد کی طرف نہ آنا، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ آپ کا ضمیر بیمار ہو چکا ہے۔ برے کام سے اپنے پاؤں کو باز نہ رکھنا، برے کاموں سے اپنے ہاتھ کو باز نہ رکھنا، برے کاموں سے اپنے آپ کو باز نہ رکھنا، اپنی زبان کو گندی باتوں سے باز نہ رکھنا، اپنے کان کو گندی سماعتوں سے باز نہ رکھنا، اپنی آنکھوں کو گندی دیکھنے سے باز نہ رکھنا۔ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ہمارا ضمیر یا تو بیمار ہو چکا ہے یا مردہ ہو چکا ہے۔ اگر ضمیر زندہ ہوتا تو ایک بھائی اپنے بھائی کا حق نہیں مارتا، اگر ضمیر زندہ ہوتا تو ایک بھائی اپنی بہن کا حق نہیں مارتا، اگر ضمیر زندہ ہوتا تو ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا حق نہیں مارتا، اگر ضمیر زندہ ہوتا تو حضور نے فرمایا ہے کہ جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے بارے میں تم سے قیامت میں سوال ہوگا تو خود بھوکا رہ جاتا لیکن اپنے پڑوسی کو بھوکا نہ چھوڑتا۔ اگر ضمیر، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جیسے ہی قدم باہر نکلے ہمارا حال یہ کہ بس کسی بھی طریقے سے ہو، حرام ہو یا کیسا بھی ہو، بس میرے کھاتے میں آنا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ضمیر بیمار ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ضمیر بیمار کے تعلق سے، اس ضمیر کے تعلق سے، بلکہ حضرت وہب بن منبہ اس کے راوی ہیں، منبہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت نیکوکار تھا. اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی، کچھ مانگنا چاہا تو مانگنے سے پہلے 70 روزے رکھے تاکہ دعا کی قبولیت میں اور اضافہ ہو جائے، دعا قبول ہو جائے. 70 روزے رکھے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، لیکن ان کی جو دعا تھی وہ بعد میں اس کے جزا ملنا تھا، دعا قبول نہیں ہوئی. یعنی قبول تو ہوئی، دعا قبول ہونے کے بعد جو ملنا تھا اس کے ملنے میں تاخیر ہے نا. دعا کے قبول ہونے کے کئی شرائط ہیں. بعض کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن جو ملنا تھا اس کو بعد میں ملتا ہے، بعض کی دعا قبول ہوتی ہے جو اس کو جو مانگتا ہے اس سے بہتر دیا جاتا ہے. تو اب اس بندے نے، اللہ کے اس بندے نے، بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اس نے کیا کیا، جب دعا قبول نہ ہوئی، یعنی جب وہ چیز نہ ملی، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ مولا 70 روزہ رکھا، ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہا، پھر بھی یہ نہ ملا. نہیں، اس نے اپنے ضمیر کو پکارا، اپنے نفس کو للکارا، اے نفس تیرے اندر کمی ہے، تیرے اندر خرابی ہے. اگر تیرے اندر خرابی نہ ہوتی تو وہ تو مالک یوم الدین ہے، وہ تو مالک جزا ہے، اس کے دربار میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ تو اسے بھی دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اسے نہیں مانتا. تو نے تو 70 روزے رکھے ہیں، اس کے باوجود تجھے نہیں مل رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نفس تیرے اندر کمی ہے، تیرے اندر خرابی ہے. اگر تیرے اندر اچھائی ہوتی تو تجھے مل جاتا، تیرے اندر اچھائی ہوتی تو. اس واقعے کو بتاؤں گا، یہاں رک کر ایک بات. ہم اگر 40 دن 50 دن 1 مہینہ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد کچھ نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کیا بھائی، اس سے بہتر تو پہلے ہی مل رہا تھا، کاروبار تو پہلے ہی چل رہے تھے ہمارے، ہے نا. ان کو یہ نہیں پتا کہ بابو تم جو آ رہے ہو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. تمہارا قدم مسجد میں داخل کر دینا یہ اللہ کی توفیق ہے. اس کی توفیق کے بغیر تمہارے قدم نہیں آ سکتے مسجد کے اندر. اور اس سے بڑی توفیق کیا ہوگی کہ تم گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے دنیا کی سب سے اچھی جگہ پہ آ رہے ہو جسے مسجد کہا گیا ہے. کائنات کی سب سے پیاری جگہ پہ قدم رکھ رہے ہو جسے مسجد کہا گیا ہے. یہ اللہ کی توفیق نہیں ہے، یہ ملنا نہیں ہے. خالی درہم و دینار، پیسے، بنگلہ، گاڑی، گھوڑا، سونا، چاندی، یہ چیزیں ملنا، یہی ملنا ہے. یہ چیزیں تو آئیں گی جائیں گی، لیکن ایمان کی دولت مل جائے، توفیق مل جائے، ہدایت مل جائے، اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی دولت. ایک ایگزامپل آپ لوگ جانتے بھی ہیں، میں نے کئی بھی اس سے پہلی بار ہی بولا ہے. بہت سے لوگ ہمارے یہاں جنازے میں آتے ہیں، مسجد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں لیکن اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی. مسجد کے باہر بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، مسلمان ہیں، مگر مسجد کے اندر 2 قدم چلنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور وہی ایک آدمی ہے 1 کلومیٹر سے آ رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. 1 کلومیٹر سے آدمی چل کے آ رہا ہے. وہی ایک آدمی ہے جو پاؤں میں تکلیف ہے پھر بھی آ رہا ہے. وہی ایک آدمی ہے ہاتھ میں تکلیف ہے پھر بھی آ رہا ہے. ہاتھ میں پٹی لگے ہے، مسح کر رہا ہے، پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے. جھکنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کمر میں درد ہے، پھر بھی جھک رہا ہے. سجدہ جانے میں تکلیف ہے مگر پھر بھی جا رہا ہے. تو بتا کہ تو 2 قدم اندر آ
نہیں سکا اور وہ 1 کلومیٹر سے آ رہا ہے، اس کا آنا یہ بھی اللہ کی توفیق ہے اور تیرا نہ آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی جو ضمیر کا جو معاملہ اس پہ گفتگو بھی ہوئی نہیں، ابھی تو باتیں چل رہی ہے، خالی ابتدائی کے وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا، اپنے نفس کو ملامت کی، کیا کہا کہ تیرے اندر کمی ہے، تیرے اندر خرابی ہے، اگر تیرے اندر اچھائی ہوتی تو تجھے مل جاتا، تیرے اندر اچھائی ہوتی تو تجھے مل جاتا، اس لیے کہ جس نے مانگا، جس نے مانگا ہے اسے ملا ہے، جس نے مانگا ہے اسے ملا ہے۔ تاریخ ہم پڑھیں گے تو ہم سنے بھی ہیں اور پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے اور تخت لے کر کے حاضر ہو گئے۔ ہم نے بار بار پڑھا ہے، کئی بار کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک سانپ اندھا ہے، سانپ اندھا ہے، اور سانپ چڑیا کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، مگر اللہ نے اس سانپ کو رزق پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر کر دیا ہے۔ چڑیا اپنے چونچ سے کچھ لے کر کے آتی ہے، سانپ منہ کھولتا ہے، اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ حالانکہ سانپ کی غذا چڑیا ہے، مگر جو اس کی غذا ہے اسی کو اللہ نے رزق پہنچانے کے لیے مقرر کر دیا ہے، اسی کو اللہ نے رزق جو ہے پہنچانے کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، تو اللہ کی، جب اللہ چڑیا کے ذریعے سے ایک سانپ کو اس کا رزق دے سکتا ہے تو وہ حضرت انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اسے نہیں ملے گا۔ لیکن وہی بات قرآن نے کہا نا، اولئک کالانعام، یہ تو جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، بدتر ہے، گمراہ ہیں۔ جو انسانیت سے گر جائے وہ جانور سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب انسان کی ڈیفینیشن اتنی نہیں ہے، اس کی بڑی لمبی ڈیفینیشن ہے، بس ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہمارا اپنے بھائی کا ہم نے حق تو نہیں مارا ہے، بہن کا حق تو نہیں مارا ہے، کسی غیر کا حق تو نہیں مارا ہے، نمازوں میں کوتاہی تو نہیں، غفلت تو نہیں برت رہے ہیں، گناہ پہ ہم آمادہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ مت کرنا، پھر بھی ہم کر تو نہیں رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اور اس کی مثال بالکل سن لیے، مثال اس کی، ہم کہتے ہیں بابا ڈی جے مت بجاؤ، مگر کچھ لوگ ہیں بجائیں گے ہم، تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تم کو حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے دل پہ جو ہے گناہ کا کالا دھبا پڑ جاتا ہے نا، پھر وہ گناہ کا دھبا بڑھتے بڑھتے دل کالا ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی تمہارا دل کالا ہو چکا ہے۔ تمہیں اچھے برے کی کیا تمیز ہے؟ تمہیں اچھی باتیں، اچھی نصیحتیں تمہارے ذہنوں میں کہاں سے اتریں گی؟ نہیں اتر سکتی۔ اس کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، میں آگے پڑھوں گا اگر وقت ملا تو، اگلے بار پہ دیکھا جائے گا ضمیر کے تعلق سے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ کسی کو اچھی باتیں بتائیں اور وہ اس کے اپوزٹ جائے، خلاف کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضمیر۔ ابھی دیکھیں ہمارے یہاں ہم نے بہت بنائے تھے کہ بھئی نکاح کے لیے جو ڈی جے بجائے گا، ڈھول بجائے گا تو ہم اس کے نکاح نہیں پڑھائیں گے، بات ہوئی تھی۔ کچھ ناہنجار لوگ باہر نکاح کریں گے تو یہاں ڈی جے، ہم کو حضرت تھوڑی نکاح پڑھانا ہے، باہر لوگ نکاح پڑھائیں گے تو ڈی جے بجا کے جاؤ، حرام کام کر کے جاؤ۔ اور ہماری قوم میں تو، ہمارے مسلمانوں میں میں کیا کہوں، دیکھیں جو بولنا ہے تو میں بولوں گا، ٹینشن لیتے نہیں اپن بھائی۔ ہاں صافہ چاہیے اظہری میاں کا، ترے والا صافہ، ہاں ترے والا صافہ ہونا اظہری میاں کا، سید صاحب جیسا کپڑا ہونا ہمارا، نکاح جیلانی میاں پڑھائیں گے اور رات کو ڈی جے بجائیں گے، اور رات کو ڈی جے یہاں کر رہا ہے حرام کام، عورتوں کو اسٹیج پہ لا کے حرام کر رہا ہے، ماں بہن بیٹی کو اسٹیج پہ کھڑا کر کے فوٹو اور ویڈیو بنا رہا ہے، اور نکاح جیلانی میں پڑھائیں گے۔ ہاں نکاح
سن لو، اگر تم حرام کام پر آمادہ ہو، وقت کا ولی بھی آ کر کے نکاح پڑھائے گا تو نکاح میں وہ برکتیں نہیں ملیں گی جو برکتیں ملنی چاہیے. ہاں، وہ برکتیں حاصل نہیں ہوگی. برکتیں کب حاصل ہوگی؟ تب جب تمہارا ضمیر زندہ ہوگا. جب تمہارا ضمیر، یہ تو مر چکا ہے نا، اگر یہ زندہ ہوتا تو جیلانی میاں کی بات ذہن میں اترتی، دل و دماغ میں اترتی کہ جیلانی میاں نے کہا ہے کہ بابا ڈی جے گاجے باجے سے بچو، جو ایسا کر رہا ہے وہ اہل سنت جماعت کو بدنام کر رہا ہے. ہاں صحیح بات ہے نا. حضرت وہ اجری میاں کا صحفہ کہاں ملے گا؟ جلگاؤں میں. چلا گیا جلگاؤں، خالی اس کو باندھنے سے برکتیں آ جائیں گے. اجری میاں کا صحفہ کو حرام کام کرو گے تو برکتیں آ جائیں گی تم کو. ہاں، پہلے دل صاف کرو. دل، یہ دل جو ہے نا یہ صاف کرو. پہلے یہ ضمیر کو اپنا زندہ کرو، ضمیر کو، جس کے تعلق قرآن نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ نے تمہارے ضمیر کی نفس لوامہ کی قسم یاد فرمایا ہے اللہ نے. خیر بات بڑھ گئی. وہ عرض کر رہا تھا کہ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے ضمیر سے کہ تیرے اندر کمی ہے، تیرے اندر خرابی ہے نا. کیا کہا کہ تیرے اندر اگر اچھائی ہوتی تو تیری دعا قبول ہو جاتی. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اسے میرا سلام کہہ دو، جاؤ اسے میرا سلام کہہ دو، اور اسے کہہ دو اب تک تم نے جتنی عبادتیں کی ہے وہ ایک طرف، تو نے جو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے یہ عبادت ایک طرف ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، 70 روزہ رکھا، وہ عبادت ایک طرف ہے. اپنے ضمیر کو للکارنا وہ ایک طرف ہے. اور تو نے جو اپنے نفس کو ملامت کی ہے، اپنے ضمیر کو للکارا ہے، تیرے اس ضمیر کو للکارنے کی وجہ سے میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا. ضمیر کو للکارو بابو، ضمیر کو. دوسرے کا پیسہ لے کے بیٹھ کے کھا کے بیٹھ کے سوچو کہ دنیا سے چلے جائیں گے ہم، آباد ہے نہ یہاں آبادی ہو سکتی ہے نہ وہاں آبادی ہو سکتی ہے. بربادی یہاں بھی تمہارا مقدر ہے، بربادی وہاں بھی تمہارا مقدر ہے. یہ نفس، یہ ضمیر کا جاگنا چاہیے. انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی اس کے تعلق سے. اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ایک اعلان ضرور سماعت فرما لیں. دارالعلوم مجد اعظم، پہلے بھی میں نے کہا الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، مدرسہ کھل چکا ہے. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور بالضرور دارالعلوم مجد اعظم میں داخلہ کروائیں. اس لیے کہ پہلے گھر پھر باہر، تبلیغ گھر سے پھر باہر والوں کو، تو پہلے آپ لوگ اپنے بچوں کو وہاں ضرور داخلہ کرائیں. انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گا 1-2 سال میں مدرسہ کتنا ترقی، مدرسے کے ساتھ ساتھ آپ کی ترقی کتنی ہوگی ماشاءاللہ. ہر گھر میں آپ کو کم سے کم فاتحہ کرنے والے بچے تو ضرور مل جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا. نماز پڑھانے کے لیے آپ کو کسی اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ابھی 2-4 بچے یہاں پہ قاری قرآن بنے ہیں، کبھی میں نہیں رہتا ہوں، نماز پڑھا دیتے ہیں ماشاءاللہ. اگر ایسی آپ نے اپنے بچوں کو داخلہ کراتے رہے آپ تو انشاءاللہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن، قاری قرآن ملیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم کو عزم مصمم کر لینا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے کو غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.